آج کی کہانی محض ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا حادثہ جس نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو موت کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ دسمبر کے شروع کے دن تھے۔ موسم میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ سردیاں پنکھ پھیلائے دنیا کو ٹھٹرا رہی تھیں۔ میں ان دنوں امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں مقیم تھا۔ آرٹ سے میرا گہرا تعلق تھا۔ فائن آرٹس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مجھے ایک آرٹ گیلری میں نامزد کر لیا گیا۔ میری اپنی تصاویر تو ابھی ابتدائی مراحل ہی میں تھیں، لیکن آرٹ گیلری میں بہت سے اعلیٰ پائے کے مصوروں کے فن پارے دیکھنے کو ملے۔ یہ ایک عجائب گھر نما جگہ تھی۔ میوزیم کے پہلے حصے میں نوادرات اور مجسمے رکھے گئے تھے، جبکہ دوسرے حصے میں تصاویر کی نمائش کی گئی تھی۔ میں تصاویر کے حصے کا نگران تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کچھ تصاویر اپنے اندر ایک عجیب سا احساس رکھتی تھیں۔ جب بھی ان کی طرف نظر اٹھاتا تھا، جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی تھی۔ ان تصاویر میں سب سے آخری تصویر کسی لڑکی کی تھی۔ اس کے نیچے لکھا تھا اثراتی تصویر۔ یہ ایک مشہور مصور کی بنائی گئی تصویر تھی۔ بظاہر تصویر میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو محسوس کی جاتی، مگر اس کا ماضی ایک پراسرار واقعے سے جڑا ہوا تھا۔ یہ تصویر کچھ لوگوں کی موت کی وجہ بن چکی تھی۔ یہ تصویر کسی انسان کو ہپناٹائز کر سکتی تھی۔ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسی باتوں کو نہیں مانتا تھا، مگر معلوم نہیں کیوں جب بھی اس تصویر کے سامنے سے گزرتا، ایک پراسرار خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ تصویر مصور نے اپنی محبوبہ کے لیے بنائی تھی۔ شاید یہ وہی لڑکی تھی، مگر یہ تصویر اس محبوبہ تک نہ پہنچ سکی، کیونکہ وہ تصویر ملنے سے پہلے ہی ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ مصور کو تصویر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے یہ تصویر زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ تصویر میں اس کی محبوبہ آ کر اس سے بات کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک دن مصور اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ موت کی وجہ دل کا بند ہونا تھا۔ پولیس کے مطابق اس کے بستر کے پاس یہی تصویر موجود تھی۔ اس تصویر کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، شاید بارش کی وجہ سے، کیونکہ اس روز بے حد بارش ہو رہی تھی اور کمرے کی کھڑکی بھی کھلی تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے وہ تصویر پراسرار ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد کسی امیر آدمی نے خریدی، مگر صرف 3 ماہ بعد ہی اس کی اکلوتی بیٹی اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ یہی تصویر اس کے کمرے میں بھی لگائی گئی تھی۔ اس روز بھی پولیس اور ڈاکٹروں کو اس تصویر کی آنکھوں میں آنسو ملے تھے۔ تعجب ہے کہ وہ ایک گرم اور خشک دن تھا۔ لڑکی کی موت کی وجہ بھی دل کا بند ہونا تھا۔ پولیس اور ڈاکٹر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس عمر میں دل کا کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آس پاس کے لوگوں اور ملنے جلنے والوں نے اس تصویر کو موت کی وجہ کہنا اور ماننا شروع کر دیا۔ سب میں خوف پھیل چکا تھا، اسی لیے یہ تصویر پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی اور بعد ازاں یہ اس میوزیم نما آرٹ گیلری میں آ پہنچی۔ آپ کو اس تصویر کا ماضی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بعد کے واقعات کا صحیح اندازہ لگا سکیں۔ جس جگہ یہ تصویر لگائی گئی تھی، وہ حصہ زیادہ تر شائقین کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ وہاں اکا دکا لوگ ہی جاتے تھے۔ ہفتے میں ایک بار ان تصاویر کو ایک خاص قسم کے اسپرے کے ذریعے صاف کیا جاتا تھا۔ اس کام میں میں بھی مدد کیا کرتا تھا۔ جب بھی اس پراسرار تصویر کو صاف کرنے کی باری آتی، میں بے حد عجلت دکھاتا اور دور ہی سے اسپرے کر کے لوٹ جاتا۔ سب سے آخر میں ہونے کی وجہ سے تصویر پر کسی نے دھیان نہ دیا تھا۔ ایک شام جب میں اپنا کام مکمل کر کے ہال کے آخری کونے میں بنے اسٹور میں چیزیں رکھ رہا تھا، مجھے ہال میں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس وقت شائقین کا آنا منع تھا۔
اور میرے ساتھی بھی باہری دفتر میں حاضری کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے جلدی سے سامان رکھ کر الماری بند کی اور اسٹور سے باہر نکلا۔ میرے اور اس تصویر کے درمیان ایک ستون حائل تھا۔ ہیلو، کوئی ہے یہاں؟ میں نے ہال میں نظر دوڑائی۔ کسی کا جواب نہ پا کر میں نے اسٹور کو تالا لگایا اور آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ اسی وقت میری نگاہ اس پراسرار تصویر پر پڑی۔ تصویر کے سامنے کوئی کھڑا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، ٹخنوں تک آتی سفید لمبی فراک پہنے ہوئے، بال کمر پر بکھرے تھے۔ وہ تصویر کی جانب منہ کیے کھڑی تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دماغ جیسے چکرا گیا تھا۔ وہ سب پراسرار واقعات ایک کے بعد ایک ذہن میں گھومنے لگے۔ کون؟ میں نے بامشکل کہا۔ میرا دل زور زور سے دعا کر رہا تھا کہ وہ کوئی انسان ہی ہو، کوئی اور مخلوق نہ ہو۔ اسی وقت وہ لڑکی پلٹی۔ میں الینا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ وہ ایک انسان تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ میرے جملے بے ربط تھے۔ میں ایک ریسرچر ہوں اور اس تصویر پر ریسرچ کر رہی ہوں، وہ بتانے لگی۔ اوہ، میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مگر اسی تصویر پر کیوں؟ مجھے تعجب تھا۔ اصل میں ایسی اور تصاویر بھی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ اسپیشل پرمیشن، اس نے کارڈ لہرایا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ابھی مزید ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کلائی کی گھڑی پہ نگاہ ڈالی۔ نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس نے کہا اور مین دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر مڑ کر تصویر کو دیکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تصویر کی مسکراہٹ بڑھ گئی ہے، ایک معنی خیز سی مسکراہٹ۔ مجھے تصویر سے خوف سا محسوس ہوا اور میں تیز قدموں سے مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں حسب معمول اپنا کام کر رہا تھا۔ اس دن گیرلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ ایک اسکول کے بچوں کا اسٹڈی ٹور تھا۔ بچے یہاں وہاں بھاگ رہے تھے۔ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ سب ورکرز کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بچہ تصاویر کے آخری حصے میں نہ جائے۔ اسی لیے میں اور میرا ایک اور ساتھی وہیں پراسرار تصویر والے حصے کی نگرانی کر رہے تھے۔ تصاویر بیش قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر پراسراریت بھی رکھتی تھیں، اس لیے یہ اقدام کیا گیا تھا۔ اچانک ایک بچی جس کی عمر 10 سال ہوگی، میرا ساتھی فوراً اس کو لے کر جانے لگا، مگر وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی اسی پراسرار تصویر کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میں بھی جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ ہم دونوں اس کو واپس بھیجنا چاہتے تھے، مگر وہ بولی، یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے کہا، بچوں کا یہاں آنا منع ہے، مگر میں اسے پینٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چلائی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ اسے منع کیا اور مشکل سے واپس اس کے اساتذہ کے حوالے کر کے آئے۔ شام 5 بجے اس آرٹ گیلری کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تمام اسٹاف اور اہل قلم رخصت ہو گئے تھے۔ صرف کچھ لوگ ہی باقی تھے جن کا کام تصاویر کی نگہداشت کرنا تھا۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ جیسے ہی میں اور میرا ساتھی تصاویر کو اسپرے کرتے آخری تصویر کے پاس آئے، ہمارا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ تصویر پر کسی نے سرخ رنگ سے لکھا تھا، للی اب میری ہے۔ مجھے چکر آ گیا۔ یہ تصویر کون خراب کر گیا؟ میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ یہی حال میرے ساتھی کا بھی تھا۔ ہم دونوں کے خیال میں جب ہم اس اسکول کی بچی کو چھوڑنے گئے تھے تب ہی یہ کام کسی نے کیا ہوگا اور اچھی بھلی تصویر کو خراب کر دیا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیسے صاف کریں۔ میرے ساتھی نے جلدی سے اسپرے کر دیا۔ سرخ رنگ بہنے لگا۔ تصویر مزید خراب ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ میں نے ہمت کر کے اس تصویر کو اتارا اور اسٹور میں لے جا کر اپنی الماری میں رکھ دیا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی حل مل جانے تک اس کا سامنے ہونا ٹھیک نہیں۔ اس کی جگہ پہ اسٹور ہی میں موجود ایک عام سی تصویر لگا دی۔
ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ اگر کسی کو اس بات کا علم ہو جاتا تو ہمیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتے اور ساتھ ہی بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جاتا۔ میرا ساتھی بولا، تم بھی ایک مصور ہو، اسی طرح کی ایک اور تصویر بناؤ۔ اگر یہ تصویر ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کی جگہ تمہاری بنائی تصویر لگا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس مشورے پر عمل کرنے کو دل تو نہیں مانتا تھا، مگر میں مجبوراً راضی ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات تاخیر سے گھر روانہ ہوں گا اور جاتے ہوئے اس تصویر کو چھپا کر ساتھ لے جاؤں گا۔ میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ میں کس مصیبت کو ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ رات کے 10 بجے سب لوگ چلے گئے تھے، صرف سیکیورٹی گارڈز اور میں ہی رہ گئے تھے۔ سیکیورٹی گارڈز کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پوری گیلری کو اچھی طرح سے چیک کر کے پھر ہی بند کریں۔ میں جلدی سے اسٹور میں گیا اور وہ پینٹنگ نکالی۔ تصویر بے حد بدنما ہو گئی تھی، مگر شکر تھا کہ اس کا چہرہ خراب نہیں ہوا تھا۔ میں نے جلدی تصویر کو کینوس بیگ میں ڈالا اور جانے کے لیے نکل آیا۔ میں اکثر اپنا کینوس بیگ لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک مصور ہونے کے ناطے مجھ پہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ منصوبے کے مطابق میں یہ تصویر لے کر یا چرا کر گھر پہنچ گیا۔ ایک دن بعد کرسمس کی چھٹیاں آ رہی تھیں اور میرا ارادہ تھا کہ میں ان دنوں میں ہی یہ تصویر یا تو صحیح کر لوں گا یا دوسری بنا لوں گا، لیکن کاش میں اسے گھر لے جانے کی غلطی نہ کرتا۔ اس تصویر کو گھر لا کر میں نے اپنے کمرے میں رکھا اور خود فریش ہونے اور کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ کھانا لے کر میں کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کینوس بیگ کھلا ہوا تھا اور تصویر باہر نکلی ہوئی تھی، جبکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے اسے ابھی نکالا نہیں تھا۔ اب میرے دماغ نے میرے ساتھ کھیل شروع کر دیا۔ مجھے وہم ہونے لگا کہ شاید میں بھی بھول گیا ہوں اور خود ہی میں نے یہ تصویر نکالی ہوگی، کیونکہ گھر، جسے فلیٹ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، میں اکیلا فرد تھا۔ میں نے کھانا ملحقہ میز پر رکھا اور تصویر کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک مصور کی نظر سے وہ تصویر زیادہ مشکل نہیں تھی۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تصویر کو کس نے خراب کیا تھا۔ مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ اس تصویر کو زیادہ دیر تک دیکھنے سے ایسا لگنے لگتا تھا کہ وہ تصویر ابھی بول پڑے گی۔